الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام العلی علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض فاختارنا۔ آج کی اس مبارک اور مسعود رات کو، جسے عید زہرا بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ علامہ مجلسی نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض، اللہ نے زمین کے اوپر ایک نگاہ ڈالی، یعنی اپنی تمام مخلوقات کو ایک مرتبہ جو ہے اس نے دیکھا۔ فاختارنا، اور اس میں سے اس نے ہمیں چنا، ہمیں چوز کیا، یعنی اہل بیت کو۔ یعنی دنیا کے اوپر نظر ڈالی تو اس میں سے اہل بیت کو جو ہے وہ چنا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لَنَا شِيَعَةً، اور اس کے بعد ہمارے شیعوں کو ہمارے لیے چنا، یعنی پہلے اہل بیت کو چنا، پھر شیعوں کو چنا اہل بیت کے لیے۔ کیوں چنا؟ 4 وجہ اس میں بیان کی گئی ہیں ان کے چننے کی، ان کے انتخاب کرنے کی۔ ینصروننا، پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ شیعہ ینصروننا، ہماری مدد کریں گے۔ دوسری وجہ وَيَحْزَنُونَ بِحُزْنِنَا، دوسری وجہ یہ ہے ان کو ہمارے لیے چننے کی کہ وہ ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ وَيَفْرَحُونَ بِفَرْحِنَا، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ يَبْذَلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ فِينَا، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے لیے اپنے مال اور اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ 4 وجہ بیانی ہیں شیعہ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا گیا۔ تو مخلوقات میں سے اہل بیت کو چنا، پھر اہل بیت کے لیے شیعوں کو چنا، اور شیعوں کو ان 4 چیزوں کے لیے جو ہے وہ اللہ نے چنا ہے۔ ینصروننا، ہمارے مددگار ہیں وہ۔ یحزنوننا بحزننا، ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے اپنے جان اور مال کو جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ اگر میں اس حدیث کو خلاصہ کرنا چاہوں، مختصر لفظوں میں کہنا چاہوں، تو 2 لفظوں میں کر سکتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب ہے تولا اور تبرہ۔ تولا کا مطلب یعنی اہل بیت سے محبت، اور تبرہ یعنی اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت۔ اور یہی تو ہے اس میں، ان کے خوشی میں خوش ہونا یہ تولا ہے، ان کے غم میں غمزدہ ہونا یہ تولا بھی ہے، اور ایک طرح سے تبرہ بھی ہے۔ چونکہ غم میں غمزدہ ہونا تو پھر یہ بھی سوال آئے گا نا کہ کس نے غمزدہ کیا۔ تو یہ حدیث اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو تولا اور تبرہ میں جو ہے وہ آتی ہے۔ تولا اور تبرہ دونوں چیزیں ہمارے فروع کا حصہ ہیں، فروع دین، یہ فروع دین کا حصہ ہے۔ آپ دیکھو، ہم نے شروع ہی سے جب فروع دین کو پڑھنا شروع کیا ہے تو اس میں دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، زکوٰۃ، خمس، اور پھر جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور آخر میں تولا اور تبرہ۔ تو یہ ہمارے فروع دین کا حصہ ہے،
تولا اہل بیت سے محبت کرنا، اور تبرہ یعنی ان کے دشمنوں سے جو ہے وہ برات جو ہے وہ کرنا. اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ایک ساتھ ضروری ہے دونوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں بس میرے لیے کافی ہے، اور ان کے دشمنوں سے کیا مطلب مجھے، میں تو اہل بیت سے تو محبت کرتا ہوں نا. تو یہ بات نہیں چلنے والی کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب میں ان کے سے تو محبت کرتا ہوں، دشمنوں سے نفرت یہ کیوں میں کروں، اس سے کیا مطلب ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر تولا ہے تو تبرہ ضروری ہے، براعت ضروری ہے ان کے ساتھ کہ صاحب میرا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں ان سے جو ہے وہ دوری جو ہے وہ اختیار کر رہا ہوں. تو یہ دونوں بہت ضروری ہیں، دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے آپ کہ صاحب یہ رکھ لے اور یہ رکھ لے. اور جو تولا رکھ رہا ہے نا وہ تبرہ تو رکھے ہی گا، جو تولا رکھ رہا ہے اس کو تبرہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ نامکمل ہے دونوں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ دین کی تکمیل یعنی دین کم مکمل ہوتا ہے دو چیزوں سے. ایک تو یہ کہ ہماری ولایت ہو آدمی کے پاس، اور دوسرے یہ کہ ہمارے دشمنوں سے نفرت ہو. تکمیل دین اس میں ہے، دین تبھی مکمل ہوگا ورنہ دین جو ہے مکمل نہیں ہوگا. چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا، فرزند رسول ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بڑی محبت رکھتا ہے، لیکن وہ آپ کے دشمنوں سے نفرت کرنے میں کمزور ہے. یعنی یہ والا پارٹ تو اس کا بڑا مضبوط ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن جو آپ کے دشمن ہیں ان سے جو نفرت ہے اس میں وہ کمزور ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر وہ یہ یعنی دوسرا حصہ کمزور اگر ہے تبرہ والا اور اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ اگر وہ یہ گمان کرتا ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. تو مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تولا اور تبرہ دونوں بہت ضروری ہے. تمام احادیث سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے، فروع دین کا ہمارے حصہ جو ہے وہ بنایا گیا. دوسری بات، تولا اور تبرہ کے مرحلے ہیں، اس کے درجے ہیں. مثلا تولا اور تبرہ کا پہلا درجہ جو ہے وہ دل سے ہے. دل سب کی بیس ہے، اسی میں ہوتا ہے محبت اور نفرت. پہلے بیت سے محبت دل میں پہلا مرحلہ یہی ہے، یہیں سے شروع ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ تبرہ ان کے دشمنوں سے نفرت دل میں جو ہے وہ بھرپور ہونی چاہیے، نفرت بھی بھرپور ہونی چاہیے اور اہل بیت سے محبت بھی بھرپور ہونی چاہیے. دوسرا مرحلہ اس کا آتا ہے زبان کا. ابھی اگر دل میں ہے بس کہ صاحب جو ہے وہ میں تو دل میں بڑی محبت کرتا ہوں اور صاحب ان سے نفرت بھی کرتا ہوں، کافی نہیں ہے. زبان پہ بھی آنا ضروری، اس کا کہنا بھی ضروری ہے، اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے. چونکہ دل کی بات ابھی آپ کو میں تو دل سے کرتا ہوں، ابھی دل سے محبت کرتا ہوں کبھی دکھائی تو نہیں دیتا، دل سے نفرت کرتا ہوں کبھی سمجھ میں تو نہیں آتا. تو دوسرا مرحلہ اس کا آتا ہے کہ آپ اس کو زبان پہ لائیں. دیکھیے اگر صرف دل میں ہونا کافی ہوتا تو کبھی اللہ یہ نہیں کہتا کہ شہادتین کا اقرار کرو. کیوں کہلواتا ہے وہ ہم سے کہ لا الہ الا اللہ کہو محمد رسول اللہ کہو؟ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ تو دل میں تو ہے ہمارے، کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ لیکن وہ کہتا نہیں، دل تک بات نہیں، وہ پہلا مرحلہ ہے اس کا، وہ ضروری ہے. وہ چونکہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ دوسرا بھی نہیں ہوگا. پہلا مرحلہ وہ دل والا ہے، دوسرا مرحلہ وہ زبان والا ہے. زبان پہ لانا ہوگا، آپ کو کہنا پڑے گا اس کو، ورنہ پہلے والا مرحلہ جو ہے وہ نامکمل جو ہے وہ رہے گا. اس کا بیان کرنا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہاں، اور بیان کرنے میں وہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ تبرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے گالی دینے لگے، نہیں، وہ تبرہ نہیں ہے. تبرہ کا مطلب ہے بیزاری، تبرہ کا مطلب ہے ان سے دوری کا اظہار، تبرہ کا مطلب ہے یہ کہنا کہ بھائی میں تمہارے قبیلے میں نہیں ہوں، میرا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، دور دور تک مجھے تم سے ذرہ برابر انسیت نہیں ہے. براعت تبرہ اس کا مطلب جو ہے وہی ہوتا ہے. خود ایک جگہ امام نے ارشاد فرمایا کہ تبرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب جو ہے وہ آپ گالیاں دینے لگو، لیکن ان کے غلط کاموں کو بیان کرنا
یہ جو ہے وہ برا نہیں ہے، اس کو آپ بیان کریں، ان کے غلط کاموں کو بیان کرنا یہ برا نہیں ہے، اس کو بیان بھی کرنا چاہیے، اور جب کیے ہیں تو تاریخ بھری پڑی ہے تو بیان تو کرنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی تو بیان کرے گا اس کو۔ تو پہلا مرحلہ زبان دل کا ہے، دوسرا مرحلہ زبان کا، اور تیسرا مرحلہ عملی ہے، عمل کا مرحلہ ہے، تولا میں بھی اور تبرہ میں بھی۔ عمل میں کیا ہے؟ عمل میں یہ ہے تولا عملی کیا ہے؟ مثلا تولا عملی یہ ہے کہ ان کے کردار کو اپنا کردار بنایا جائے۔ بہت محبت کرتا ہوں، دل سے بھی میں بھی ہے اور زبان پہ بھی ہے، لیکن جب عمل ہے تو عمل میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ تولائے عملی اس کا مطلب نہیں ہے، دل میں تو ہے، زبان پہ بھی اقرار کر رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے، لیکن عملی لحاظ سے ان کے کردار کو اپنے کردار میں نہیں اتارتا، اور یہ تو ان دونوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح تبرہ دل میں بھی ہے، زبان پہ بھی لا رہا ہے، لیکن ان کے جو دشمن ہیں ان کا جو کردار ہے وہی کردار اپنائے ہوئے ہے، تو کیا فائدہ پھر اس تبرے کا؟ اس تبرے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بہت برا آدمی ہے تو اس کی جو عادتیں ہیں وہ کیوں ہیں پھر ہمارے اندر؟ مثلا اس کا جو کردار تھا وہ کردار کیوں ہے پھر مثلا ہمارے اندر؟ تو تولا اور تبرہ یہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، دل کے مرحلے سے گزرتا ہے پہلا مرحلہ، زبان کے مرحلے پہ آتا ہے، اور پھر جو ہے وہ عمل کے مرحلے پر آتا ہے۔ تو یہ دونوں بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر دین جو ہے وہ نامکمل ہے۔ جیسا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری ولایت اور ان کے دشمنوں سے نفرت، فروع دین میں بھی دونوں کو ایک ساتھ جو ہے رکھا گیا۔ آج کی جو یہ رات ہے نا، یہ جو کل کا دن ہے، یہ دونوں کا ہے، تولا کا بھی ہے اور تبرہ کا بھی ہے۔ یہ جو دن ہے یا جو یہ رات ہے، شب 9 یا 9 کا دن جو آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تولا اور تبرہ دونوں کا دن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تولا کیسے؟ محبت کا اظہار تولا، تو یہ تولا کا دن کیسے؟ تولا کا دن اس لیے ہے کہ آج کی رات کو ہم ایک اس لحاظ سے بھی مناتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کی تاج پوشی کا دن ہے۔ مثلا 9 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی 9 ربیع الاول کو، چونکہ 8 ربیع الاول کو جو روایتیں ہیں وہ امام کی شہادت کا دن ہے، 11ویں امام کی مجلس بھی ہم لوگ کرتے ہیں، اگرچہ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، بعض لوگوں نے پہلی ربیع الاول لکھا ہے آپ کی شہادت کی تاریخ، بعض لوگوں نے 4 ربیع الاول لکھا ہے، بعض لوگوں نے مشہور روایت کی بنیاد پر 8 ربیع الاول جو ہے وہ لکھا ہے، بعض لوگوں نے اسے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا آپ کو، اور ان دنوں آپ بیمار رہے، اور آپ کی شہادت 8 ربیع الاول کو نماز صبح کے بعد ہوئی۔ تو یہ مثلا اس کو اکٹھا کیا گیا کہ یہ سارا ویک جو ہے گویا پہلی سے 8 تک یہ جو ہے وہ غم کا جو ہے وہ، تو 9 چونکہ اگرچہ یہ ذہن میں رہے شیعوں کے لیے، خاص طور سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ادھر امام کی شہادت ہوئی اور ادھر فوراً جو اس کے بعد والا ہے وہ امام بن گیا، وہ امام ہے، امام بن گیا، لیکن اب چونکہ بہرحال آداب اور رسوم کے لحاظ سے جیسے ہم کہتے ہیں، چونکہ 9 اس لیے کہ بھائی وہ ایک اگلا دن ہے اور وہ امامت کا جو ہے وہ پہلا دن جیسے کہنے میں آتا ہے آداب کے لحاظ سے، ورنہ یہ نہیں کہ بھائی وہ صاحب 8 کا دن جو تھا تو اس دن بغیر امامت کا کوئی دن رہا نہیں، ایک لمحہ بھی بغیر امامت کے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چونکہ 9 کو ہم اس لیے کہ وہ تاج پوشی، تو یہ ولایت بھی ہے، ولایت کا بھی۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ دوسرے اماموں کے لیے کیوں نہیں آپ کرتے پھر جو آج کے دن آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ تولا کا دن ہے اور تبرہ کا دن ہے، اور تولا اس لیے ہے کہ امام زمانہ کی چونکہ تاج پوشی ہوئی تو اس لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم دوسرے ائمہ کی بھی خوشی تو سبھی مناتے ہیں، لیکن امام آخر کی امامت کی تاج پوشی کے لیے خاص طور سے ایک دن کا معین کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندہ امام ہے ہمارے، وہ موجودہ امام ہے ہمارے، ہمارا اعمال نامہ ان کے پاس جاتا ہے، تو ابھی ایک بہرحال ان اوروں کی شہادت ہو چکی مگر وہ تو زندہ ہے، ان کے پاس ہمارا اعمال نامہ جاتا ہے، تو ضروری ہے اس لحاظ سے کہ وہ ایک یادگار کے طور پہ جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو ایک وجہ تو یہ کہ دوسروں کا کیوں نہیں آپ پھر ہر ایک کی کیوں نہیں کرتے ہو؟ صاحب تاج پوشی سب کی ہوئی ہے تو پھر ان کی کیوں، صرف امام کی کیوں؟ تو ایک وجہ تو یہ کہ وہ امام حاضر ہے،
امام زماننا حاضا، وہ ہمارے زمانے کے جو ہے وہ امام ہیں، امام عصر، اسی لیے تو ہم ان کو کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ولادت کا جشن منانے کے بعد امامت کا جشن مناتے ہیں، اور امامت کا جشن منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ہم اس لائن میں ہیں، ہم ان میں نہیں ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں 5ویں پہ، 6ٹھے پہ اور 7ویں پہ اور کہیں بھی جا کے رک گئے ہو، نہیں نہیں، ولادت کے بعد امامت، اور امامت کے بعد ہم غیبت ہے ان کے اور ظہور کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم منتقم خون حسینی کا انتظار کر رہے ہیں، اور شاید یہی ایک وجہ عید زہرا کہنے کی یہ بھی ہے، عید زہرا کہنے کی وجہ امام تشریف لائیں گے تو آپ جو ہے وہ دشمنان اہل بیت سے انتقام لیں گے، جو کہ شہزادی کی خوشی کا سبب بنے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو عید زہرا کے لحاظ سے بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو دو وجہ ہو گئی کہ کیوں ہم انہی امام کی جو ہے وہ تاج پوشی کو جو ہے وہ مناتے ہیں، چونکہ وہ امام حاضر ہیں، پھر یہ کہ وہ امامت کے بعد ظہور کا انتظار ہے، اور تیسری اہم بات یہ کہ ہم نے ایک دن اس لیے مخصوص کر لیا کہ ہم ان کی بیعت کو نیا کرتے ہیں، پھر سے تجدید بیعت، یعنی کہ گویا ہم 9 ربیع الاول کو یہ پھر سے عہد کرتے ہیں، گویا کہ آقا ہم آپ کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم پھر سے آپ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں۔ وہ تو ہم پڑھتے ہیں نا دعا عہد میں، انی اجدد لہو فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعتا فی عنقی۔ تو ایک دن معین کرنے کی وجہ کہ ہم تجدید بیعت کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں خود اپنے کو، آقا ہم آپ کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ پھر سے جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ تولا کا دن بھی ہے اور تبرہ کا دن بھی ہے۔ تولا کا کیوں ہے؟ چونکہ ہم لوگ ایک خوشی مناتے ہیں، یفرحون بفرحنا، ہمارے شیعوں کو ہمارے لیے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ یفرحون بفرحنا، وہ ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ اچھا تبرہ کا کیسے ہے؟ تبرہ کا دن کیسے ہے؟ یہ تبرہ کی رات کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو روایتیں ہیں، کچھ دشمنان اہل بیت اس دنیا سے گئے، ہلاک ہوئے، لہذا بہرحال ان کے جانے کی وجہ سے اور ایسے لوگوں کی سے دنیا جو ہے وہ پاک ہوئی، ایسے لوگوں سے دنیا پاک ہوئی، اس کی خوشی کی وجہ ہے وہ اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار اور ان سے دوری کا اظہار کہ بھائی ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں تھا، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، ہمیں کوئی مطلب نہیں ان سے۔ تو دوسرا تبرہ کا دن کیوں؟ اب وہ کون ہے؟ سوال پیدا ہوگا وہ پھر کون لوگ ہیں؟ تو اس میں دو مشہور چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے اور جو روایتوں سے پتہ لگتا ہے، وہ دوسرے والے کی جو ہے وہ ہے کہ بھائی یہ آج کے دن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ابو لولو نے جو ہے وہ جو کاشان کا رہنے والا تھا، ایرانی تھا، اور اس نے وہ چاقو جو ہے وہ مارا اور اس سے وہ پیٹ جو ہے وہ چاک ہو گیا، اس کا مقبرہ بھی ہے کاشان میں، اور چونکہ وہ زیادہ تر ادھر اہل سنت کا علاقہ ہے، بہت احتیاط رکھنی پڑتی ہے ایرانی گورنمنٹ کو ادھر کے لیے، اور اسی لیے بعض لوگوں سے پتہ نہیں، مجھے صحیح سے وہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو پولیس اسٹیشن بنا دیا ان لوگوں نے ادھر ہی، وہیں پاس میں ہی، چونکہ وہ شیعہ جاتے تھے، اور وہ ان کے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے عمر کشاں، یعنی 9 ربیع الاول کو عمر کا قتل، وہ عمر کشاں کہتے ہیں اس کو، تو وہاں جا کے وہ سب ہنگامہ کرتے تھے، تو اس لیے وہاں پولیس اسٹیشن ہی بنا دیا کہ بھائی ابھی ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ ڈھیلا پن رکھو۔ اگرچہ یہ جانتے ہیں کیا، ہم 1 قدم پیچھے ہٹے تھے، وہ 10 قدم آگے بڑھ گئے۔ ہمارے جو مراجع کرام ہیں، اگرچہ مجھے کھڑے ہونے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹائم کم لیں، یہ جانتے ہیں نا اس کی وجہ یہی ہے، کوئی خاص وجہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم کم لو، اور میں بھی اسی لیے اس کو چوز کرتا ہوں کہ آج ٹائم کم ہو، مگر نہیں ہوتا۔ ہم 2 قدم پیچھے ہٹے، وہ 10 قدم آگے بڑھ گئے۔ ہمارے مراجع نے کہا کہ ان کے مقدسات کی توہین نہ کرو، ان کو برا مت کہو ان کو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آمنا وسلمنا، ہم نے تسلیم کر لیا، اور اسی لیے ہم لوگ تینوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اب انہوں نے 10 قدم آگے بڑھ گئے، عمر سعد بھی اچھا ہے، یزید بھی جو ہے وہ رحمت اللہ ہے،
اب ان سب کو بھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے خطبہ جمعہ میں وہ پاکستان میں جو بل پاس ہوا یا ہونے والا ہے یا پیش کیا تھا, اس کے پیچھے کیا منشا ہے؟ یہی تو منشا تھی کہ ابھی آپ ان کو تو چھوڑو, 3 کو, ان کی تو بات ہی نہیں ہے. ابھی آپ یزید کو برا نہیں کہہ سکتے, ابھی آپ ابن زیاد کو برا نہیں کہہ سکتے, ابھی آپ ابو سفیان کو برا نہیں کہہ سکتے. اچھا بچہ منطق ہے. میں تو کچھ اور پڑھ رہا تھا یار, وہ پتہ نہیں یاد بھی رہے گا کہ نہیں. وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے ٹی وی پہ, بھائی ابو سفیان کو کیوں برا کہتے ہو؟ اگر حسین کے پاس آ کے حر توبہ کر لیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے, تو ابو سفیان نے بھی تو رسول کے پاس آ کے اسلام قبول کر لیا تھا, تو وہ بھی جنتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم 3 قدم پیچھے ہٹے تھے, وہ 10 قدم آگے بڑھ گئے. ہمارے مراجع نے ہمیں حکم دیا کہ بھائی آپ یہ مت کرو, ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا. اور اب نتیجہ یہ ہوا اس کا کہ اب وہ اور جو ہے وہ ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچنے لگے. لیکن اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. ابھی تک ہم وہاں رکے ہوئے تھے, اب ان کو ڈھکے چھپے کہتے تھے, لیکن ابھی جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہو, ابھی تو چھوٹی چھوٹی کلپیں اتنی آتی ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی, کہ وہ جو چھپا ہوا تھا ان کا وہ بھی ظاہر ہو گیا. وہ جو چھپا ہوا تھا نا وہ بھی ظاہر ہو گیا. ان کے بھی کہہ رہے ہیں, اپنے بھی جو وہ کہہ رہے ہیں. تو ایک وجہ تبرہ کی کہ صاحب اس میں دشمنان اہل بیت میں سے کچھ جو ہے وہ اس دنیا سے گئے. ان میں سے پہلا جو روایتوں میں آتا ہے وہ ان کا نام ملتا ہے. علامہ مجلسی کی مشہور روایت ہے زاد المعاد میں, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ احمد بن اسحاق 11ویں امام کے پاس گئے اور دیکھا کہ بڑے خوش ہیں 11ویں امام. تو کہا فرزند رسول کیوں خوش نظر آ رہے ہیں آج؟ تو آپ نے ایک روایت بیان کی اور آپ نے کہا کہ حذیفہ یمانی رسول اکرم کے پاس گئے ایک بار, دسترخوان لگا ہوا تھا اور امام علی تشریف فرما تھے کھانے کے اوپر, امام حسن, امام حسین سب کھانا کھا رہے تھے. تو میں نے دیکھا بڑے خوش ہیں اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں. تو میں نے سوچا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کھاؤ کھاؤ بسم اللہ, آج بڑا مبارک دن ہے, آج کا دن مبارک دن ہوگا. آج کے دن جو ہے وہ خدا اور رسول کا دشمن ہلاک ہوگا. حذیفہ یمانی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اکرم کہہ رہے ہیں مبارک ہو آج کا دن, آج کے دن خدا اور رسول کا دشمن ہلاک ہوگا. روایت بڑی لمبی ہے. آج کے دن تمہاری ماں کی دعا پوری ہوگی. اب اس کی جو تشریح کی گئی ہے حدیث کی, تو اس میں لکھا گیا ماں کی دعا یعنی شہزادی کی دعا کا مطلب, دوسری وجہ عید زہرا کہنے کی, شہزادی کی دعا کا مطلب چونکہ جب شہزادی فدق لینے گئیں اور صاحب جو ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق وہ اس نے لکھ کے دے دیا ابو بکر نے, وہ ایک روکا کہ یہ آپ کا ہے, اور باہر نکل رہی تھی تو سامنے سے ہی آ گیا. اس نے کہا کیا چیز ہے؟ کہا وہ لکھ دیا. کہا لاؤ مجھے دو, لیا اور پھاڑ دیا. تو شہزادی نے کہا کہ جس طرح یہ پھاڑا اللہ سے دعا کی, اسی طرح اس کا شکم چاک ہو جائے. تو پھر وہ چاقو لگا تھا, وہ کہتے ہیں کہ تو کہا رسول اکرم نے کہا کہ یہ دن مبارک دن ہے. دوسری وجہ آج تمہاری ماں کی دعا جو ہے وہ پوری ہوگی, آج کا دن جو ہے وہ تمہاری ماں کے دعا کے پورا ہونے. تیسری چیز جو آپ نے فرمائی, یہ میری امت کا فرعون آج کے دن مرے گا. اللہ اکبر, فرعون, میری امت کا فرعون آج کے دن جو ہے وہ مرے گا. کیوں کہا گیا فرعون؟ اہل بیت پر ظلم اور ان کے حق کا غصب کرنا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ رتبے میں علی تمہاری برابر نہیں ہے, علی سے آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے, لیکن تمہاری امت کے فرعون نے ان کے اوپر جو مصیبت نازل کی ہیں, پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں ان کے منزلت کو جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. اب میری امت کا جو ہے وہ, اور پھر کہا کہ وہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے کہا یہ میرے احکام میں تبدیلی کرے گا, اور تبدیلیاں کی. یہ میری مرضی کے خلاف لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرے گا, لوگوں کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گا, گمراہی کی طرف لے کے جائے گا. اور پھر آپ نے کہا کہ وہ گوشالہ جو ہے وہ تیار کرے گا. گوشالہ سمجھتے ہیں نا, گائے کا وہ بچڑا سامری, یاد ہے نا قرآن مجید میں فرعون جناب موسیٰ جب گئے تھے کوہ طور پہ, تو وہ جو سامری وہاں تھا اس نے وہ گائے کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس سے لوگوں کو جو گمراہ کیا. کہ آج کے دن وہ مرے گا کہ جو گوشالہ تیار کرے گا. اس کا جانتے ہیں گوشالہ کون تھا؟ وہ گائے کا بچڑا کون تھا؟ وہ پہلے والا, وہ پہلے والا اس نے اسی لیے تیار کیا تھا.
اچھا یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے, یہ چل پڑے گا, اس کے بعد تو میرے ہی پہ آنا ہے, بلی کا بکرا اسی بناؤ. تو کہا یہ گوشالہ تیار کرے گا. اور اب کہتے ہیں کہ اور بہت سی اس میں نام ہیں اس دن کے, یوں ہیں 72 نام اس دن کے جو ہیں وہ اس حدیث میں جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے یہ سب ارشاد فرمایا. بات آئی گئی ہو گئی. کہ جب عمر جو ہے وہ قتل ہوا اور اس کو جو چھری ماری گئی تو کہا میں امیر المومنین کے پاس گیا, حذیفہ یمانی کہتے ہیں, اور کہا میں نے جا کے رسول اکرم امیر المومنین سے کہا کہ آج وہ, تو آپ نے یاد دلایا. حذیفہ یاد ہے وہ واقعہ جب تم آئے تھے, ہم دسترخوان پہ بیٹھے تھے اور رسول نے اس دن کے بارے میں کہا تھا. یہی وہ دن ہے, یہی وہ دن ہے. یہ حدیث علامہ مجلسی نے بھی لکھی ہے, سید ابن طاووس نے بھی لکھی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس حدیث کو علی بن محمد کے ہاتھوں سے خود لکھے ہوئے دیکھا ہے, اور پھر اس کے چاروں طرف میں نے وہ ریسرچ کی ہے اور میں اس حدیث کے اوپر اعتماد کرتا ہوں. تو علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے, سید ابن طاووس نے تائید کی ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ وہ دن کون سا تھا جس دن یہ وہ کام ہوا؟ بس میں ختم کرتا ہوں. وہ دن کون سا تھا جس دن یہ کام ہوا؟ بھئی یہ واقعہ تو ہوا اور تائید بھی ہو گئی امیر المومنین کی طرف سے کہ یہ دن, مگر وہ تاریخ کیا تھی؟ چونکہ بہت سے لوگ کہیں گے نا کہ آپ کو آج ہی کیا سوجی, تو وہ تاریخ کیا تھی؟ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں المشہور بین الشیعہ فی الامصار والاقطار فی زماننا ھذا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں شروع ہی سے ہر زمانے میں, فی زماننا ھذا, حتیٰ کہ ہمارے زمانے میں بھی, انہ الیوم التاسع من ربیع الاول. وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن ہے ربیع الاول کی 9 تاریخ. یہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے. اللہم صلی علی محمد. انہ الیوم التاسع من ربیع الاول, ربیع الاول کی 9 تاریخ. وہ احد من الآیات, اور وہ ہماری عیدوں میں سے ایک عید ہے. تو آج کا دن تولا کا دن بھی ہے, آج کا دن تبرہ کا دن بھی ہے. چونکہ ہم اب ایسے لوگوں سے ہم جو ہے وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں, برات کا اظہار کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے, ہمارا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ نکل کے آتی ہے. اگرچہ جب ہم اہل سنت کی اکثر علماء کی کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ 28 ذی الحجہ کہتے ہیں, 28 ذی الحجہ کو کہ یہ مرا, تو کوئی بات نہیں. تمہاری کتابوں میں 9 والی بھی ہے تو تم 28 والی کو مان لو, 28 ذی الحجہ والی کو, ہم 9 والی کو مان لیں گے. اور پھر تم اپنی کتابوں کی مان لو, ہم اپنی کتابوں کی مان لیں گے. تمہیں کیا پریشانی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو ان کی کتابوں کا حوالہ کیوں دیتے ہو؟ پھر حوالہ تو اس لیے دیتے ہیں تاکہ خود ہماری بات کی بھی تائید ہو جائے کہ جو تاریخ ہم منا رہے ہیں وہ تمہاری کتاب میں بھی ہے, چاہے چند ہی علماء نے لکھی ہو, مگر لکھا ہے اس تاریخ کو 9 کو بھی. اور رہی عمل کرنے کی بات, تو عمل تو ہم اپنی کتاب پہ کریں گے. 7ویں امام کی حدیث ہے کہ دین اگر لینا ہو تو ہمیں اہل بیت سے لینا, دین اگر لینا ہو تو اہل بیت کے ماننے والوں سے لینا. اگر تم نے ان کے علاوہ کسی اور سے دین لیا تو اس سے دین لیا گیا جس نے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کی ہے. تو اگر 28 ذی الحجہ ماننا ہے, بسم اللہ, ہم کہاں منع کر رہے ہیں. 9 ہم تو مانتے ہی ہیں, تمہارے یہاں بھی لکھی ہوئی ہے, لہٰذا ہم 9 مان لیتے ہیں. تو آج کا دن ایک اس لحاظ سے تبرہ کا دن ہے. اور دوسری اور آخری بات, کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی کہ عمر بن خطاب کی جگہ عمر بن خطاب کہہ دیا ہم نے, وہ تھا اصل میں عمر بن سعد, عمر سعد. یہ اس میں وہ لوگ کہتے ہیں یہاں گڑبڑ ہو گئی. ہم ایسی گڑبڑ کو مگر اچھی گڑبڑ مانتے ہیں. بھائی تم کہہ سکتے ہو بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے, اچھی بدعت بھی ہوتی ہے, تو ہم بھی اس کو اچھی بدعت میں مان لیں گے. نہیں, وہ والا نہیں. عمر بن سعد کی بات جو ہے ہو رہی ہے. کا اس دن یہ ہوا تھا کہ جناب مختار ثقفی نے ان کو جو ہے اس کا سر قلم کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدینے میں چوتھے امام کے پاس بھیجا. امام سجاد کے سامنے جب وہ سر آیا
تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا. تو چونکہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں, اور یہ اس لحاظ سے جو ہے وہ تبرہ کا دن جو ہے وہ ہم مناتے ہیں. تو بہرحال آج کی جو تاریخ ہے وہ 9 کی شب یا کل کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے اس روایت کے مطابق اس کو غدیر ثانی کہا گیا ہے. دوسری غدیر, غدیر ثانی کہا گیا ہے روایتوں میں اس کو, کہ یہ دوسری غدیر ہے ہمارے یہاں. تو آج کے شب تولا کی بھی ہے, تبرہ کی بھی ہے. تاج پوشی امام زمانہ کے لحاظ سے تولا ہے, اور دشمنان اہل بیت کا اس دنیا سے جانا, ان سے برات اور ان پر خوشی کا اظہار, یہ جو ہے وہ اس لحاظ سے تبرہ کا دن ہے. اور بس آخری بات یہ کہوں کہ بہرحال کل کا دن بڑا اہم دن ہوتا ہے, وہ بس ایسے ہی ختم نہ ہو جائے, اس لحاظ سے بھی اس میں روایتوں میں جو بات آئی ہے اطعام مستحب ہے. اطعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا, کھانا کھانا نہیں, خود بھی کھائے مگر اطعام کہتے ہیں کھانا کھلانا. تو اس میں کھانا کھلانا, اچھا اس میں ہمارے لوگ تو ہر جگہ جب کبھی اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس میں انہیں مستحق یاد آ جاتے ہیں, ضرورت مند یاد آ جاتے ہیں. ویسے انہیں کسی چیز میں یاد نہیں آتے, جب کبھی اس ٹائپ کی بات ہو اس میں مستحق یاد آتے. اچھی بات ہے, اللہ کرے کچھ تو یاد ہے, تو ان کو مستحق یاد آ جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے جو کھانے ہیں روایتوں میں جو لفظ آتی ہیں اس میں مومنین کی بات آتی ہے. اب ان مومنین میں ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی بلایا جائے کہ جو ضرورت مند ہو, یعنی اس میں کوئی فرق نہ رکھا جائے. تو اطعام اس میں جو ہے وہ مستحب بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ خوشبو لگانا جو ہے وہ مستحب ہے, خوشبو خود بھی لگائے, دوسروں کو بھی جو ہے وہ خوشبو جو لگائے. اور اپنی فیملی کو وسعت دینا. فیملی کو وسعت دینے کا مطلب, اگرچہ یہ خرچے والی بات ہے یار, یہ بہت گڑبڑاتی ہے یہ بات. فیملی کے لیے یعنی کہ جو ان کے لیے اچھا انتظام کرنا, کھانے کا انتظام, پہننے کا انتظام. اب یہ خرچے والی بات ہے یار, یہ پلٹ کے میری طرف زیادہ بھی آئے گی. تو ابھی کیا ہے اس میں مثلا جیسے وہ روز کھاتے تھے اس سے الگ ہٹ کے کھانا بنا لیا جائے, جیسے وہ روز پہنتے ہیں اس سے ہٹ کے جو ہے وہ کپڑے جو ہیں وہ پہن لے جائے. نئے کپڑوں کی بات آئی ہے اگرچہ روایتوں میں بعض جگہ, لیکن اچھے صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے, تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ کم سے کم گھر کے اندر ہی کا ہو, کہ لگے کہ آج کیا ہے, کہ بھئی آج جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے. اور آخری بات کہ وہ صدقہ جو ہے وہ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ دینا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو بس میں اپنے انہی لفظوں کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دست دعا ہوں کہ پروردگار, ہمارا اگر کوئی بھی نیک عمل تیرے نزدیک ہے, کچھ بھی چھوٹا موٹا جو بھی کچھ ہے, اس کی جزا بس ایک ہی چاہیے, اور وہ جزا یہ ہو کہ اہل بیت سے محبت میں روز بروز اضافہ ہو, اور اسی طرح ان کے دشمنوں سے نفرت میں بھی روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہو. بس بات ختم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.